الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال تعالى وإذا فاتك الحياء فاصنع ما شئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ما دامت الصلاة وصل على محمد ما دامت الرحمة وصل على محمد ما دامت البركة وصل على اسم محمد في الأسماء وصل على روح محمد في الأرواح وصل على صورة محمد في السور وصل على قلب محمد في القلوب وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور وصل على روضة محمد في الرياض وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے ہو لاکھوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے دیا انسانوں کو پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی اور کئی موڑ دیے غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو حوضوں کے یقین پیدا تو ٹوٹ جاتی ہیں زنجیریں اللہ جل جلالہ کا بے حد و بے انتہا لطف کرم اور احسان ہے
اس خالق کائنات جل مجدہ نے ہمیں جہاں اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت، صحت اور عافیت کی نعمت عطا کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پاکستان کی صورت میں ایک آزادی کی نعمت بھی عطا کی ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کا اہلیان پاکستان پہ بڑا احسان، فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کی صورت میں، جس کی بنیاد اور جس کا مقصد اور جس کے بنانے کا ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مدینہ پاک کے بعد اسلام کے نام میں معرض وجود میں آنے والی دوسری بڑی اسلامی ریاست پاکستان کی ہے، اور اس کا نام بھی ظاہر کر رہا ہے کہ یہ پاکستان ہے، کہیں کافرستان ہے، کہیں ہندوستان ہے، اور یہ پاکستان ہے، پاک سرزمین ہے جو اللہ جل جلالہ نے ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابرین کی انتھک جہد مسلسل لازوال قربانیاں دینے کے بعد، جس میں ہماری مسلمان بہنوں نے، بیٹیوں نے، بزرگوں نے، طلباء نے، وکلاء نے، ڈاکٹر نے، علماء نے، دانشوروں نے، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسان نے قربانی دی، اور 27 رمضان المبارک 14 اگست 1947 کو یہ سبز حلالی پرچم کے سائے میں بننے والی ریاست پاکستان معرض وجود میں آئی، اور اس میں اتفاق سے اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں ہر طرف جشن آزادی کے بینر آویزاں نظر آ رہے ہیں، اور جشن آزادی کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے، اس کی سیلیبریشن کرنے کے لیے مکمل طور پہ اہلیان پاکستان کی اولاد، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور بزرگ مرد اور عورتیں بھرپور انداز میں تیاری میں ہیں، اور جگہ جگہ نیلی نغمے بھی ہونے ہیں، جشن آزادی میں بھی آنا ہے، آتش بازیاں بھی ہونی ہیں۔ ایک سماں پورے ملک میں آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے، جس بازار کی طرف آپ جائیں آپ کو جھنڈیاں نظر آئیں گی، آپ کو اپنا سبز ہلالی پرچم نظر آئے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لمبے لمبے بازیاں بھی، اوپڑیں بھی اور سیٹیاں بھی نظر آئیں گی۔ کیا ہے جی کہ اسلام کے نام پہ بننے والی ریاست پاکستان میں جشن آزادی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جن لوگوں نے تاریخ پاکستان کو پڑھا ہے، دیکھنے والے خال خال دنیا میں ہیں، اکثر لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کے سامنے پاکستان جیسی ریاست معرض وجود میں آئی تھی۔ چند لوگ وہ ہیں کہ جن کے کانوں میں آج بھی کوئی صدائیں گونج رہی ہیں، چند ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کے سامنے تاریخ پاکستان کی قربانیوں کی لازوال دستانیں آنکھوں نے دیکھی ہوں گی کتابوں میں، لیکن آج کی آنے والی جو نوجوان نسل ہے یہ بالکل بھول چکی ہے۔ یہ نوجوان نسل اپنے اسلاف کی قربانیاں بھولی بسری ہو کے مٹا چکے ہیں۔ حالانکہ جن لوگوں نے ہندوستان سے اس ملک کو علیحدہ کیا، اور جن کا دو نظریاتی فارمولہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، یا جن لوگوں نے قربانیاں دی، جن نوجوان بچیوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے سمندروں میں چھلانگیں لگائیں، کنووں میں گری کہ ہندو اور سکھ ہماری عزتیں تار نہ کریں، لکھا ہے بعض مسلمانوں میں ایسے حالات میں خود اپنی بچیوں کے گلے گھونٹے کہ ہماری بچیوں کی عزتوں سے ہندو جو ہے کہ وہ کھیلے نہ،
بوڑھے قربان ہوئے، نوجوان قربان ہوئے۔ آج ہم بھول چکے ہیں کہ وہ ریل کے ڈبوں میں اس کے دروازے اور فرش مسلمانوں کے خونوں سے رنگین تھا، اور وہ سرزمین ایشیا، ہندوستان اور پاکستان کی جو زمین بنی ہوئی ہے، کون سا ایسا دہلی سے لے کر خیبر تک درخت خالی تھا جس درخت کے ساتھ علماء کی لاشیں بھی لٹکائی گئی تھیں؟ کون سے ایسے درد دل رکھنے والے انسان تھے کہ جن کی زندگی کا سکون نہیں چھین لیا گیا تھا؟ لیکن آج پھر بھی الزام ہوتا ہے تو دیندار طبقے پہ، علماء پہ، یہ ملک میں امن نہیں آنے دیتے، یہ ملک میں انتشار پھیلاتے ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیں، آج ہم نہیں سمجھے، نہ ہمیں ہسٹری آف پاکستان کا پتہ ہے۔ جب پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا تو ایک کراچی میں پرچم کشائی ہوئی اور دوسری ڈھاکہ میں ہوئی۔ نہ سنے میری بات، اٹھائیں اپنے تاریخ پاکستان کو اور ان الفاظ، ان لوگوں کی تصویریں واضح کریں گے پرچم لہرانے والے کون تھے۔ کراچی کی سرزمین میں پرچم لہرانے والے مولانا شبیر احمد عثمانی ہمارے بڑے تھے، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، اور بنگلہ دیش میں پرچم لہرانے والے مولانا ظفر احمد عثمانی تھے۔ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں۔ دکھاؤ تمہارا بڑا کون تھا جو اس تاریخ پاکستان میں موجود تھا۔ میں ان کو کہہ رہا ہوں جو آج ملک پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ دیکھیں 71 میں 2 لاکھ ہوا ہے، یہ ملک پاکستان کو 2 لاکھ کرنے والا کون سا شیخ الحدیث تھا؟ کس مدرسے کا فاضل تھا؟ جو بھی تھا، نام میں نہیں لیتا ہوں۔ جب بھی ملک کو 2 ٹکڑے کیا گیا ہے، اس کے سکون کو پامال کیا گیا ہے، اور اپنے مسلمان افغانستان والوں کی خون سے ہولی کھیلنے کے لیے اڈے کس کون سے شیخ الحدیث اور مفتی صاحب نے دیے تھے؟ ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتا۔ کس انسان نے اس ملک کی معیشت کا جو ہے کہ وہ پٹا گول کیا ہے؟ ہمیں سوچتے سمجھتے ملک بھی بڑے مسائل ہیں، دیندار لوگ یوں ہیں جی، یہ چاہتے نہیں ہے جی، یہ نہیں چاہتے کہ تم سریعام زنا کرو، یہ نہیں چاہتے سریعام تم رشوت کھاؤ اور کرپشن کرو۔ مسلمان اور علماء صرف یہ چاہتے ہیں۔ خدا کی قسم، آپ کو یہ تاریخ پاکستان کو سب سے زیادہ علماء اور طلباء کا خون آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن آج کیا کریں؟ جس کے ساتھ عالم کا، دین کا لیبل لگ چکے ہیں، ہمیں برا لگتا ہے، کیونکہ ہماری روح میں اسلام ہے ہی نہیں۔ جو انسان معدے کا مریض ہو اسے شربت اچھا نہیں لگتا، بخار والے کو شربت کڑوا لگتا ہے، اس میں روح افزا اور جامع شیرین کا قصور نہیں ہے بابا، اس کے اپنے معدے کا قصور ہے کہ جسم اس کا بیمار ہے۔ آج ہم علمی طور پر، روحانی طور پر، ایمانی طور پر کمزور ہیں من حیث القوم، اس لیے نہ ہمیں کلمہ اچھا لگتا ہے، نہ ہمیں دین اچھا لگتا ہے، نہ ہمیں اسلام اچھا لگتا ہے، نہ ہمیں نبی علیہ السلام اچھا لگتا ہے۔ لیکن ہے مجبوری، اگر یہ کھل کے کہیں تو لوگ گردنیں اڑاتے ہیں، اس لیے مجبوراً ہم جو ہے چھپ چھپائے ایسے کرتے ہیں، لیکن پھر تھوڑا سا موقع ملتا ہے تو پھر ہم اپنی اندر کی زہر اگالتے ہیں، نکلتی۔ اللہ پاک معاف فرمائے۔ ابھی آپ کے علم میں قریب ایک اور جو ہے کہ ڈرامہ لانچ ہونے والا ہے، فلم ہونے والی ہے برزخ کے نام سے، پیسہ سارا انڈیا نے دیے، اور اس کے اندر کردار ادا کرنے والے پاکستانی قوم کے ہیرو ہیں جنہیں بڑی عزت سے، بڑے حوصلے سے ان لوگوں نے نوازا ہوا ہے۔ اور یقین جانے ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس وقت تھا ہم نے پہلے بھی علماء نے چیخیں ماری تھی، کسی نے کہا نہیں ڈرے تھے، بے حیائی کا سیلاب آیا۔ ایسے فوش قسم کے سین ہیں کہ ایک حیادار بیٹی اور ماں نہیں دیکھ سکتی، لیکن اب کیا کریں؟ تو سامعین گرامی قدر میں یہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ آج اگست کا مہینہ ہے، 9 اگست ہو چکی ہے، 10، 11، 12، 13 آگے 14 اگست آنے والی ہے۔ آپ یہ میری بات دل میں لکھیں، آپ اس کو اپنے کانوں میں محفوظ رکھیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ پورے پاکستان میں جہاں بھی جشن آزادی ہوگا، کسی ایک جگہ بھی پاکستان کے اغراض و مقاصد بیان ہوں گے، کسی ایک جگہ بھی ملک پاکستان کے حصول کا مقصد بیان کیا جائے گا
کہ کس لیے ملک لیا گیا تھا، کس لیے مسلمان بہنوں بھائیوں نے ماؤں بیٹوں نے قربانی دی تھی کہ ہم اپنے چہروں پہ ایک جو ہے کہ کارٹون بن کے پرچم بنائیں گے، لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی، ہر ایک کے پاس لمبا سا بھاپڑا اور ٹوپنا سا ہوگا، ماپ کر کے پوری دنیا میں دکھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ یہ دنیا میں واحد اسلامی ملک ہمارا پاکستان ہے جس کے جشن آزادی کی احیائی میں ہوتا ہے، جس کے اندر شرم اور حیا کے جنازے نکالے جاتے ہیں، اور یہ تصور کیا جاتا ہے اور اپنے مرحومین کی ارواح سے یہ بتایا جاتا ہے کہ ہاں ہم مزہ آیا ہے، ہم قربانی نے چس آئی نے، اس لیے تم نے قربانی دی تھی کہ ہم یہ کریں گے۔ بالکل غیرت ختم ہو چکی ہے، شرم ختم ہو چکا ہے، حیا کے جنازے نکل چکے ہیں۔ مسلمانوں کی نسلیں اور اولاد آپ نے اس موقع پر کہ چلو ہم کو قرآن خوانی کریں، ہم ان حضرات کو سلام عقیدت پیش کریں، ہو سکتا ہے فرمنگلی کے طور پہ تھوڑا سا بیان وزیر اعظم کا بھی آ جائے گا، صدر کا بھی لکھا لکھایا ٹی وی میں چل پڑے گا کہ ہم جو ہے کہ جن لوگوں نے ملک پاکستان میں قربانی دی تھی تو ہم ان کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ کو علماء نظر آئیں گے جو اپنے ممبر سے اور اپنے مسلح سے ان کے لیے دعائیں کریں گے، اور ملک کی خیر و برکت کے لیے، بحالی کے لیے یہی لوگ آواز اٹھائیں گے جو آج ہمارے معاشرے کے 95% لوگوں کو اچھے نہیں لگتے۔ نہ دین اچھا لگتا ہے، نہ دیندار لوگ اچھے لگتے ہیں، ہاں جس کے اندر شرم و حیا گرتی بھی نہ ہو، جس کا لباس اترا ہوا ہاں ایک پوچھے بزرگ میں، ان کو وہ بندہ اچھا لگتا ہے جس کے 2 گز دور سے سمیل آ رہی ہو۔ ہماری قوم کی سوچ میں وہ گندگی بھری ہوئی ہے، ناراض نہ ہونا، اس لیے انہیں وہی چیز اچھی لگتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھمرے اور بھون کا واقعہ لکھا، مجھے اچانک ذہن میں آ گیا۔ بھمرا جو ہوتا ہے یہ مختلف پھولوں میں جاتا ہے، وہاں سے جا کے خوشبو سونگتا ہے، یہ ہوتا ہے عام طور پہ، اور بھون جو ہوتا ہے وہ گوبر کے اندر گھستا ہے اور اس کی گولیاں بناتا ہے۔ تو ایک دفعہ بھمرے نے بھون سے کہا کہ ساری زندگی گندگی میں تو نے گزار دیا یار، بایا دنیا میں چنبیلی ہے، گلاب ہے، ہر ایک پھول کی اپنی اپنی جدا خوشبو ہے، دنیا معطر اور منور ہے، تو کہاں گندگی میں پڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں، دنیا ساری گندی ہے، دنیا میں اسمیل اور بوئی آتی ہے۔ اس نے کہا یار آ تو صحیح۔ کافی تیار کرنے کے بعد بھمرے نے بھون کو لیا، گلاب کے پھول پہ جا کے بٹھایا کہ خوشبو آ رہی ہے، کہتے نہیں مجھے کوئی نہیں آ رہی۔ پھر چمیلی پہ بٹھایا، موتیے پہ بٹھایا، ہر پھول پہ جا کے بٹھایا، ایک سمجھانے کی مثال دی ہے شیخ سعدی نے، اس سے تو خوشبو نہیں آئی۔ ہمارا بڑا پریشان ہوا کہ یار نہ گلاب سے خوشبو اس کو آ رہی ہے، نہ چمیلی سے آ رہی ہے، نہ موتیے کی آ رہی ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ مجھے تو آ رہی ہے، ساری دنیا خوشبو سے معطر ہو رہی ہے۔ جو ہی غور کر کے دیکھا تو اس کے دونوں پروں کے نیچے بھینس کے گوبر کی گولیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ اس نے کہا برباد کہیں کے پہلے گندگی تو اتار، پھر خوشبو تیرے دماغ میں آئے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے دنیا کے اس دماغ میں اسلام کے علاوہ ساری چیزیں گھسی ہوئی ہیں، گانا، موسیقی، ناچ ڈانس، شراب، ہر کچھ ہمارے دماغوں میں ہے۔ اب ہمیں قرآن کی خوشبو کیسے آئے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا پیار کیسے آئے؟ ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت کیسے ہمارے دلوں میں آئے؟ جب اندر کی گندگی نکلے گی تو یہ چیزیں اندر جائیں گی نا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ انسان کے جسم میں چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، یہ خراب ہو تو ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں مسیحیت نہیں آنے، بس دل نہیں کرنا چاہیے، قرآن نہیں پڑھنا، دل نہیں کرنا چاہیے۔ دل کیسے کرے؟ اندر کو دل تو صاف کرو گے تو۔ اللہ والوں نے کہا کہ دل دریاؤں سمندروں ڈونگا، وہ دلنیا کون جانا ہو، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو جب اس دل میں اللہ رسول کی محبت بسائیں گے تو یہ دل آپ کو اسلام، قرآن، دین کے قریب کرے گا۔ آج ہر پروگرام میں جانے کا ہمارا دل کرتا ہے، ہر دنیاوی مشغلے میں جاتے ہوئے ہم پریشان اور گھبراتے نہیں ہیں۔ ناچ ہو، گانا ہو، موسیقی ہو، مجرا ہو، جو کچھ بھی ہو، نہیں دل کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، دین سننے کو دل نہیں کرتا، نہیں دل کرتا تو 2 منٹ مسجد میں لیٹ ہو جائے تو ہماری پریشانی ہو جاتی ہے۔
اللہ جزائے خیر دے ہمارے دوستوں کو الحمدللہ ہم نے ان کی تربیت کی ہے. اب یہ سیٹون کے ارادے میں نہیں ہوتے جب تک امام صاحب نہیں ہوتے ماشاءاللہ یہ اقامت نہیں کہتے. یہ احترام ہے، یہ عزت ہے، اللہ آپ سب کو عزت دے. اور اللہ تعالیٰ یہ ماحول دار ارقم مسجد جیسا ہر مسجد میں اللہ تعالیٰ نمازیوں کو بھی توفیق دے، علماء کو بھی توفیق دے کہ محبت اور پیار کا ماحول بنائے. تو سامعین گرامی کے اگر میں یہ کہنا ہی چاہتا ہوں، وقت مختصر ہے، ہم سارے مسلمان ہیں. ہمارے اسی گلی محلے میں پامپڑے پھوپڑے بچے بجائیں گے، ہمارے بچے، ہمارے بیویاں، ہمارے بچے بچیاں پوتے توتے یہی لیں گے. ہم انہیں کیوں نہیں سمجھاتے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے؟ اسلام ایک ضابطہ حیات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل دین اترا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین بغیر العیاذ باللہ خیانت کے ہم تک پہنچایا ہے. کوئی خیانت، کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منانے کا طریقہ بتایا ہے. اسلام میں جشن کا تصور نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم مسلمان اور زبان پہ جشن آزادی ہو رہے ہیں، جشن فلاں ہو رہے ہیں. آج تو اللہ والوں کی وفات کے بعد وہ اس کے ساتھ بھی جشن ہوتا ہے، فلاں کا فلاں جشن ہو رہا ہے. جشن کا تصور اسلام میں نہیں ہے. صحابہ کرام کی تاریخ اٹھائیں، قرآن سنت اٹھائیں، کہیں بھی جشن کا لفظ نہیں آتا. مجلس کا محفل کا ذکر آتا ہے، جشن کا نہیں آتا. ہم اس کو جشن آزادی کیوں کہتے ہیں؟ یہ اپنے بڑوں کے خون سے بے وفائی اور غداری ہے جو آج ہم پمپڑے اور پامپڑیاں بجا کے اور گانے اور موسیقی اور ملی نغمے کا کر کے اس سے انہیں سلام عقیدت نہیں ہوتا. میں اگر آپ سے ایک سوال کروں اپنے مسلمان بہنوں سے، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، کہ جتنے ہم کروڑ روپے لگائیں گے ان چیزوں فضولیات پہ، اس کا مرنے والوں کو کیا فائدہ ہے؟ یا اس عمل سے ملک پاکستان کی معیشت کو کیا فائدہ ہے؟ ایک چیز کسی نے شروع کی، ہلکی سی کہیں دھاگے کے ساتھ دو چیزیں لٹکائی، ٹک ٹک شروع ہوئی، اور پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر گلگت تک چھوٹا بچہ ہے، بڑا بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، لوگوں نے ان کی ویڈیو بنا کے فیس بک پہ دی ہوئی ہیں. کسی 90 سال کی بوڑھی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کسی بابے نے پکڑا ہوا ہے، کسی نے کیا کیا ہوا ہے. یہ ہماری سوچ ہے کہ جدھر کوئی بھاگا ہم چل پڑے. اب یقین کریں یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے، ان العوام کالانعام. اب سمجھ آتی ہے کہ بے شک عوام جانور ہیں. میں نہیں کہہ رہا، یہ کس نے کہا ہے؟ قرآن نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، جانوروں کے بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. اب سمجھ آتا ہے. اب اذانیں روزانہ ہوتی ہیں، ہم اذان کو تو نہیں دہراتے. احادیث روزانہ علماء بیان کرتے ہیں، ہمیں تو نہیں اچھی لگتی. اچھے اچھے مذہبی اسکالر احادیث اور قول حسنہ اور اقوال ذریع بیان کرتے ہیں، ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ بات مشکل ہے. اس میں انسان کام کرتا ہے نا، انسان اچھی باتیں اٹھاتا ہے، سمجھدار بندہ اپنی بھی قیمتی نعمتیں اٹھاتا ہے. اب یہ بے وقوفوں والی عادت کسی نے کیا تو چل پڑے. جس طرح کہتے ہیں کسی نے کسی کو کہا کہ بھائی فلاں نے تیرا کان کاٹ لیا ہے، تو وہ پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا. بھاگ کے لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ کہ اس میرا کان کب ہے؟ اس نے کان تو تیرا لگا ہوا ہے. اچھا مجھے تو نہیں پتا. ہماری وہ صورت حال ہے، اس سے کے ہم چل پڑتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی. آپ نے ذرا بھی غور نہیں کیا، کروڑ روپے اس میں ضائع ہوئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوپی امامہ یہ سنت ہے، تسبیح ہے. ہم سارے بچوں کو تسبیح کیوں نہیں دیتے؟ کاؤنٹر بنائے نا اللہ اللہ کرنے کے لیے، وہ کیوں نہیں چلتا؟ کیونکہ ہمارے میں بات پھر وہی واپس آئے گی کہ ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے دماغ میں کیا بسا ہوا ہے. اگر ہمارے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، ہمیں تسبیح سے پیار ہو، ہمیں مسواک سے پیار ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسواک کرتا ہے ہر نماز میں، ہر وضو میں، اللہ جل جلالہ بڑی بڑی 70 بیماریوں سے اس کو بچاتے ہیں. اب تو ڈاکٹروں کی تحقیق بھی آ گئی ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، وہ بتا رہے ہیں یہ ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ جو چیز استعمال ہوتی ہے اس سے انسان کی کڈنی، انسان کا جگر، انسان کا معدہ کینسر کا مریض بن رہا ہے. انہی چیزوں سے ہو رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس دور میں لوگ اپناتے تھے، ہر بزرگ کے پاس، ہر بوڑھے کے پاس جوان کے پاس مسواک ہوتی تھی. آپ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں، کیا کبھی آپ نے سنا تھا کسی کو کینسر ہوا ہے؟ کسی کو گردوں کا کینسر ہوا ہے، کسی کو جگر کا کینسر ہوا ہے، کسی کا مثانے کا کینسر؟ کبھی نہیں ہوتا تھا. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا ہے، خدا نے بیماریوں میں ہمیں مبتلا کرا. کینسر کا تصور بھی نہیں تھا، آج سب کچھ ہو رہا ہے. آج زبان کا کینسر، گلے کا کینسر، جگر کا کینسر، مثانے کا کینسر، چشم کا کینسر ہو رہا ہے. یہ گناہوں کی سزا ہے جو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دی ہے. اس لیے سامعین گرامی قدر خدا را
اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو، اپنے بازاروں میں اس بات کو سمجھائیں، اور جو ساتھی اپنے شاپ میں چیزیں رکھتے ہیں کوشش کریں احتیاط کریں اس چیز سے، اچھا نہیں ہے، اس سے اچھا پیغام امت میں نہیں جاتا۔ کاش کہ اس دن صلاۃ شکرانے کے نفل پڑے جاتے، اس دن اپنے شہداء کے لیے روزہ رکھا جاتا، ان کے لیے جگہ جگہ قرآن خوانیاں کی جاتی کہ جن بہنوں نے، جن بھائیوں نے، جن بزرگوں نے اپنے گھر بار قربان کیے اور ملک پاکستان حاصل کر کے ٹرے میں رکھ کے ہمیں دیا، اور جس میں یہ ایک اعلان ہوتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں ایک سوال نہیں کر سکتا ہوں، ان نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، ان نوجوان دوستوں سے جو موٹر سائیکل کے اپنا سلنسر نکال کے چلیں گے 14 اگست کو، کیا پاکستان کا مطلب یہی تھا جو آپ کر رہے ہیں؟ کیا یہ بچے باجے اور سیڑھیاں بجاتے ہیں، کیا پاکستان کا مطلب یہی تھا؟ کیا صرف سبز قمیض اور سفید شلوار پہن لینا یہی ہمارا کلچر تھا؟ خدا کی قسم یہ نہیں تھا۔ ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں؟ وقت آئے گا جس طرح ہم اپنے قریب کی، اپنے محسنین کو بھول چکے ہیں، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم اسی انداز میں بھلا دیں گے، اسلام یہ بھول جائے گا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزارتے ہو ایسے ہی تمہاری موت آئے گی۔ جو قول، فعل، افکار و نظریات آپ کے میرے دماغ میں ہوں گے، مرنے کے بعد وہی چیز نکلے گی۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایسے گنہگار اور نافرمان کے سامنے فرشتے آ کر پوچھیں گے کہ بتا من ربک کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، پیارے آقا کی شبیہ آپ کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا، ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ احادیث کے واضح الفاظ ہیں، ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے مجھے تو نہیں پتا، ہاں ہاں لا ادری مجھے تو کوئی نہیں پتا۔ آج بھی آپ یقین کریں، ہمارے بعض اداروں میں جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے اسے ریمانڈ پہ رکھتے ہیں، جگاتے ہیں جگاتے ہیں جگاتے ہیں، سونے نہیں دیتے۔ ہوتا کیا ہے کہ جو اس کے دل کے اندر کی بات ہوتی ہے، جب گنودگی میں آتے ہیں تو اس کے اندر سے وہ باتیں نکلنا شروع ہوتی ہیں۔ یہ ان کی تکنیک ہوتی ہے اس کے اندر سے جرم کا اقبالی بیان نکلانے کے لیے۔ اس لیے انسان کے دل میں جو چیز ہوتی ہے وہی بات نکلتی ہے۔ انسان کا دل ہنڈیا ہے اور اس کی زبان اس کا چمچہ ہے، جو کچھ ہنڈیا میں ہوگا وہی زبان سے نکلے گا۔ جس کی ہنڈیا میں، دل میں اللہ اور اس کے رسول بستے ہیں، صحابہ اہل بیت بستے ہیں، اسلام اور قرآن کی عظمت بستی ہے، وہ اسلام قرآن کے علاوہ بات ہی نہیں کرے گا۔ جس کے اندر ہی نظام ہے وہ غیبت کرے گا، گالی دے گا، بری باتیں کرے گا۔ تو جب اسی انداز میں مریں گے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان بھی ہمارے سامنے نہیں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان جو ہوتا ہے الانسان عبد الاحسان، احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہم پر احسان کیا، ملک پاکستان آزاد ریاست بنا کے ہمیں دیا، حالانکہ نہ ہمارا میڈیا آزاد ہے، نہ ہماری کچہری عدالت آزاد ہے، نہ ہمارے جج آزاد ہے، نہ ہی ہمارے بڑے حافظ صاحب آزاد ہیں، نہ ہمارے مولوی صاحب آزاد ہیں، جو ہمارے سربراہ ہیں سارے بیچارے کسی کے جکڑے میں آئے ہوئے ہیں، ان کو جکڑا ہوا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، اسلام کو چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بیان کیا تھا، اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد چھوڑ دو گے اللہ جل جلالہ تمہارے پر ذلت مسلط کریں گے۔ جہاد تین طرح کا ہے، سب سے اعلیٰ جہاد بالسیف ہے، تلوار کا ہے، دوسرا جہاد باللسان ہے، زبان سے اچھی بات کرنا، کلمہ حق کفار کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا، اور تیسرا جہاد بالقلم ہے۔ آج خود آپ دیکھیں ہمارے عام یہ مناظر بنیادی وہ جگہ ممبر، مصلی، بڑی بڑی سیٹیں اور منصف اعلیٰ کا وہ منصب، یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں حق بات کہنی چاہیے تھی۔ آج حق بات نہیں ہو رہی، وہ جہاد باللسان چھوڑ دیا ہے، خدا کی لعنت ہم پر ہے، خدا کی طرف سے ذلت آ چکی ہے۔ جہاد بالقلم نہیں، اچھی بات لکھنے والے صافی مر چکے ہیں، کچھ سینکڑوں میں کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا جو حق بات لکھ سکے، اور حق بات کہنے والے بہت کم رہ گئے ہیں، اور حق بات کے لیے کفار کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے والے وہ ملا عمر کی، ملا عبد اللہ کی طاقت ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ وہ بنیادی وجہ آج ہم ذلیل کیوں ہیں؟ آج پاکستانی قوم پہ ذلت اللہ نے کیوں مسلط کی ہوئی ہے؟ ہمیں اسلام اچھا نہیں لگتا؟ اگر اچھا لگتا ہے اپنے گھر میں اسلامی نظام کیوں نہیں کرتے؟ اگر اسلام اچھا لگتا ہے اپنے جسم پہ اسلام کی شکل کیوں نہیں بناتے؟ ہمارا لباس وضع کرتا جو ہمارے بس میں، اس میں کون سی رکاوٹ ہے؟
ہم اس کو بھی بنانے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنے گھر کا ماحول بنانے کو تیار نہیں ہیں، تو خدا جل جلالہ خود اتر کے آگے نظام کو نہیں بنا سکتے نا۔ جب انسانوں کے دل میں خود احساس ہی نہ ہو، قرآن نے اعلان کیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ علامہ اقبال نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ خدا نے اس قوم کی حالت آج تک نہیں بدلی جسے نہ ہو احساس اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبوری نہیں کہ ہمیں بدلے۔ آج پاکستان کے لوگ باہر ملکوں میں جا کے سکون سے رہتے ہیں، کہتے ہیں دیش وہی ہونا جیسے انسان کا سکون ہو رہا ہے، سکون ہی کوئی نہیں۔ یہ لاکھوں لوگوں نے قربانی دی، ہم نے سے سکون اڑا دیا ہے۔ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، جب تک ہمارے جسم میں روح ہے اپنے محسنین کا احسان سامنے رکھیں۔ اور یہ یوم آزادی کا جو دن آ رہا ہے، ہم کس بنیاد پہ آزادی مناتے ہیں؟ ایک جملہ جو بندہ کہہ دیتا ہے، آخری بات کرتا ہوں، تو ہمیں اتنا برا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کشمیر میں ایک بات کہی ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم یوم آزادی کے مخالف ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ ایسی یوم آزادی جس میں بے حیائی ہو، فحاشی ہو، عریانی ہو، جس میں اللہ رسول کی نافرمانی ہو، اس یوم آزادی سے بہتر ہم نہ منائیں۔ یوم آزادی ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ یوم آزادی قرآن، سنت، تعلیمات، تلاوت مخالفت کر رہی ہے، ان کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ آدھی بات سنتے ہیں اور بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، آگے جا کے بتاؤ پتہ کوئی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے تسلی سے بات سنیں، اور بات اصول کی اور انصاف کی ہے۔ اگر یوم آزادی کا دن آ رہا ہے، 14 اگست کا دن ہے، تو ہمیں وہ دن شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے۔ ہمیں اللہ جل جلالہ سے اپنے بڑوں اور اپنی قوم کی طرف سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہمارے ملک میں نہ ہمارا میڈیا ہمارا آزاد ہے، نہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں، نہ ہمارا صدر وزیر اعظم آزاد ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، سب کچھ پتہ ہے۔ ہم کس بات کے، نہ ہماری ثقافت آزاد ہے، نہ ہماری معیشت آزاد ہے، نہ ہماری معاشرت آزاد ہے، نہ ہماری تجارت آزاد ہے۔ ہم اگر بجلی کا بل بھی کم کرنا چاہیں تو IMF سے ہمیں جا کے قوم کو بڑی معافی مانگنی پڑتی ہے۔ تو کس نام پہ ہمیں تو یوم آزادی نہیں، یوم غلامی منانی چاہیے۔ لیکن ہم آپ کو یہ بات بری لگے گی کہ اس کے اندر تو سیلیبریشن ہوگا، فلاں ہوگا۔ خدارا اپنی حالت کو سنبھلیں، اپنی امت، اپنی نوجوان نسل کو کیا پیغام میں اور آپ دے رہے ہیں؟ یہ کوئی ایک ہی آواز پوری قاضی آباد میں آپ کو آ رہی ہے، اور بھی آواز نہیں لگاتا۔ پتہ ہے لوگ عواموں کی، جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگ اس کی بات کرتے ہیں تاکہ جھولی پیسوں سے بھرتی ہے۔ ہمارا مقصد تو وہ نہیں ہے، ہم بات اسٹریٹ فارورڈ اور حق کی بات کرتے ہیں۔ بھائی یہ غلط ہے۔ جو مسلمان بھائی بہنیں اپنے بچوں کو پیسے دے کر یہ بازی منگواتے ہیں یا یہ سارا گانے اور موسیقی لگاتے ہیں، خدا کی قسم اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے۔ اور قرآن نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ یہ چاہتے ہیں ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، لڑکیاں اور لڑکے مخلوط ہوں، حیا کے جنازے نکلے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے دنیا آخرت میں اللہ عبرتناک قسم کا عذاب دیں گے۔ وما لهم من ناصرین، خدا نہ دنیا میں ایسے لوگوں کی مدد کرے گا اور نہ آخرت کے اندر مدد کرے گا۔ اور امام ربانی مجد الفسانی نے بھی کہا، اور شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی فرمایا ہے کہ حلال کا پیسہ حلال جگہ لگتا ہے اور حرام کا پیسہ حرام جگہ لگتا ہے۔ اگر یہ حرام کاریوں میں، گانے، موسیقی، ان چیزوں میں پیسہ لگ رہا ہے، یہ حرام کا پیسہ ہے۔ حلال کا پیسہ اتنا فالتو نہیں ہوتا کہ فضول کاموں میں لگے۔ حلال کا جو پیسہ انسان خون پسینے کی کمائی سے لیتا ہے، اسے خرچ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا ہے۔ اسے سوچیں اگر ہمارا پیسہ صرف جا رہا ہے، غور کریں کہ ہمارے پیسے میں کہیں نہ کہیں سے مشکوک چیز آ چکی ہے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے، آپ کو، پوری قوم پاکستان کو حیا اور پاکدامنی نصیب فرمائے، اور یوم آزادی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے آئینے میں رکھ کے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔